آج کچھ ہلکی پھلکی باتیں کرنی ہیں حالیہ جرنیلی انتخابات کی، جن کے نتائج یہ بتا رہے ہیں کہ چھڑی والے محمود نے سارے ایاز ایک ہی صف میں کھڑے کر دیے ہیں۔ پہلے ایک لطیفہ سن لیں جس سے ہنسی یقیناً آئے گی، لیکن بات کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ ایک بہو اور بیٹا باہر جا رہے تھے۔ بہو ساس سے بولی، ماں جی چولہے تے دال رکھیے، خیال رکھنا تھلے نہ لگ جائے۔ ساس نے جواب دیا، خیال تے میں اپنے پتر دا بھی بڑا رکھیا سی، پر پھر بھی تیرے تھلے لگ گیا ہے۔ اس لطیفے میں ہمارے معاشرے کی بہت ساری سچائیاں موجود ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو بہت سارے ایسے بیٹے نظر آئیں گے جن کی ماؤں کو یہی شکوہ ہے کہ پتر زنانی دے تھلے لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو ارد گرد نظر دوڑانے کا مشورہ میں نے اسی لیے دیا ہے کہ ہم لوگ اپنے گریبان اور گھر میں جھانکنا پسند نہیں کرتے، ورنہ ہم میں سے اکثر اپنے گھر میں بھی یہی منظر دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو یہ تھلے لگنے والے مناظر ہر شعبے میں نظر آتے ہیں، لیکن پاکستانیوں کا چونکہ پسندیدہ مشغلہ سیاسی حالات پر بحث مباحثہ کر کے ٹائم پاس کرنا ہے، اس لیے انہی پاکستانیوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس لطیفے والے کرداروں کو پاکستانی سیاست میں تلاش کرتے ہیں۔ پاکستانی سیاست اس حوالے سے بہت خود کفیل ہے۔ اس میں تھلے لگنے والے سیاستدانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ گنتی کے چند ایسے سیاستدان ہیں جو کہ تھلے لگنے سے انکاری ہیں، اور اسی انکار کا نتیجہ ہے کہ انہیں انتخابات میں کبھی بھی ایسی اکثریت نہیں لینے دی جاتی کہ یہ حکومتی معاملات میں اپنی ٹانگ اڑا سکیں۔ بڑی سیاسی جماعتوں کو دیکھیں تو ایک آدھ کے علاوہ ساری جماعتوں کے سربراہ ان لوگوں کے تھلے لگے ہوئے ہیں جن کے تن پر فوجی وردی اور ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے۔ انہی لوگوں کو آج کل سیاسی جرنیل کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سیاسی جرنیلوں کے تھلے لگے ہوئے یہ سیاستدان اپنی اپنی سیاسی جماعتوں میں بھی یہی کچھ کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو مکمل طور پر تھلے لگا کر رکھتے ہیں، اور صرف انہی کو اپنے ارد گرد رہنے کا موقع دیتے ہیں جو کہ بغیر چوں چراں کیے تھلے لگنے کو تیار ہوں۔ سیاستدانوں اور سیاسی جرنیلوں کے اس تماشے میں آپ لوگوں کا کردار لطیفے والی ساس کا ہے، وہ جو اپنی بہو سے کہتی ہے کہ میں تے اپنے پتر دا بھی بڑا خیال رکھیا سی، پر پھر بھی تھلے لگ ہی گیا۔ آپ بھی ان سیاسی رہنماؤں کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیتے ہیں، جس طرح ماں کو اپنے بیٹے سے بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں کہ جب یہ کچھ کرنے کے قابل ہوگا تو بڑھاپے کا سہارا بنے گا اور ماں کا سب سے زیادہ خیال رکھے گا۔ کم و بیش یہی کیفیت آپ لوگوں کی ہے۔ آپ ان چھوٹے سیاستدانوں کو بڑا سیاستدان بننے اور انتخابی سیاست میں کامیاب ہونے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ ان کی تقریروں اور وعدوں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، پھر ووٹ دیتے ہیں اس امید پر کہ یہ رہنما پارلیمنٹ میں جا کر آپ کی نمائندگی کریں گے، آپ کے حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے۔ لیکن یہ جو سیاستدان ہیں اس لطیفے والی مظلوم ساس کے بیٹے کی طرح اپنا کام نکل جانے کے بعد آنکھیں پھیر لیتے ہیں اور آپ سے کیے گئے وعدوں کو بھول بھال کر اپنے نئے جرنیلی رشتے کو نبھانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ موجودہ سیاسی منظرنامہ بھی ایسا ہے کہ سارے ہی عوامی نمائندے جی ایچ کیو دے تھلے لگے ہوئے ہیں۔ جرنیلی جھرلو کی مدد سے اس بار انتخابی نتائج ہی ایسے آئے ہیں کہ اس میں انہی لوگوں کو آگے آنے کا موقع دیا گیا ہے جنہوں نے اس بات کی یقین دہانی کروا رکھی تھی ہم رن مریدی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ان لوگوں نے آپ سے ووٹ لینے کے لیے بہت نعرے بازی کی، سابقہ سیاسی جرنیلوں پر تنقید کی اور یہ کہا کہ ہم ان کا احتساب کریں گے، لیکن یہ سب آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے تھا، اور اس میں ہر بار کی طرح یہ اس بار بھی کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس بار فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے کسی ایک بوٹ پالش کرنے والے کو نوکری دی جاتی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ نوکری حاصل کرنے سے رہ جاتے تھے وہ شور شرابہ شروع کر دیتے تھے۔ اسی شور شرابے سے بچنے کے لیے اس بار ان سیاسی جرنیلوں نے مولانا فضل الرحمان کے علاوہ باقی سب کو بوٹ پالش والی نوکری دے دی ہے۔ اب آپ میں سے جن لوگوں نے ان بوٹ پالشیوں کو ووٹ دیے ہیں وہ لطیفے والی ساس کی طرح جتنا مرضی کڑ لیں، تنقید کر لیں بہو پر، لیکن تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ اب اگلے انتخابات تک یہ نام نہاد عوامی نمائندے آپ کو نظر انداز کریں گے اور سیاسی جرنیلوں کے تھلے لگے رہیں گے۔